الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، غائبانہ نماز جنازہ اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ کیا نماز جنازہ کے لیے سامنے جنازہ ہونا ضروری ہے کہ نہیں، مطلب کہ کیا غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں، پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں غائبانہ نماز جنازہ۔ جیسے اس میں فقہا کا اختلاف ہے، امام مالک اور امام ابو حنیفہ کہ ہاں جنازہ سامنے ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے، امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے ہاں۔ دوسری رائے اس میں یہ ہے کہ جنازے کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ کہیں پر بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، یہ دوسرا ہے۔ یہ قول امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا ہے، ان کے ہاں نماز جنازہ غائبانہ پڑھنا جائز ہے۔ امام ابن حبان فرماتے ہیں کہ اگر میت قبلے کی سائڈ پر ہو تو نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، اگر قبلے کی سائڈ پر ہے تو نہیں پڑھ سکتے، اگر قبلے کی سائڈ نہیں ہے تو نہیں پڑھ سکتے، اگر اپوزٹ ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اپوسائڈ یعنی کہ اس کے اپوسائڈ ہو تو اپوسائڈ پر ہو، یعنی کہ اس کی سائڈ پر ہو تو نہیں پڑھیں گے، یعنی کہ قبلہ ہو، اپوسائڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ان کی ایک رائے ہے امام ابن حبان کی۔ چوتھی رائے میں اس میں بر ہے امام خطاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی نماز جنازہ کسی نے نہیں پڑھی تو غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے نا، بلکہ ضروری ہے، لیکن اگر کسی نے پڑھ لی ہے تو پھر نہ پڑھیں۔ بعض سعودی علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو جس اسلام کی اگر انہوں نے بڑی خدمات کی ہیں وہ شخص نے، تو پھر مشہور آدمی ہے تو پھر اس کی نماز جنازہ پڑھ لی جائے گی۔ جیسے ایک حدیث ملتی ہے، سب لوگ اسی حدیث سے ہی دلیل لیتے ہیں، ایک حدیث ملتی ہے کہ جب بادشاہ نجاشی کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خبر دی تو اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح بخاری کی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ دلیل غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی، ان کی یہی حدیث دلیل ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک واضح دلائل ہے۔ دوسری احناف کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے سامنے سے پردے ہٹا دیے گئے تھے تو جنازہ سامنے کر دیا گیا تھا، تقریباً سارے اسی حدیث سے دلیل لیتے ہیں، اس لیے پھر پڑھا تاکہ جنازہ ان کے سامنے کر دیا گیا تھا۔ یہ ایک احناف کی رائے ہے۔ دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر یہ مسئلہ خاص ہوتا تو آپ کو بتا دیتے، اس لیے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کی دلیل ہونی چاہیے، جنازہ سامنے لایا گیا تھا کہ نہیں اللہ کے نبی کے سامنے، یہ مسئلہ۔ علماء مالکی جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ یہ خاص مسئلہ تھا، باقیوں کے لیے نہیں ہے، وہ اس حدیث کے جواب میں یہ کہتے ہیں آپ کے لیے جائز تھا، غائبانہ نماز جنازہ پڑھا سکتے تھے، لیکن ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ مالکی جو ہے ان کی ہاں یہ رائے ہے، اس کی بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے، کیونکہ واقعی اللہ کے نبی کے لیے یہ مسئلہ خاص تھا، صرف کہنا کہ خاص یہ دلیل کافی نہیں ہے، صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے، دلیل بھی ہونی چاہیے۔ دوسرا امام ابن حبان انہوں نے یہی کہا کہ نجاشی کا جب انتقال ہوا وہ قبلے کی طرف تھا، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے وہ کہہ دیتے ہیں قبلے کی طرف ہو کوئی، یہ امام ابن حبان کی ایک سمجھ ہے، اس کا وہ یہ جواب دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے بارے میں انہوں نے جو بیان کر دیا، اگر ایسا مسئلہ تھا تو اللہ کے نبی بیان کر دیتے، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا کہ قبلے کی سائڈ پر ہی ہونا چاہیے۔ امام خطاوی رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ کیونکہ نجاشی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تھی اس لیے اللہ کے نبی نے پڑھی ہے، ان کی یہ دلیل تھی، اس حدیث سے یہ دلیل لیتے ہیں کہ جن کی نہیں پڑھی ہو ان کی پڑھی جا سکتی ہے۔ حدیث وہی ہے جو اب اس کی دلیل کیا ہے، حدیث وہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس میں رائے ہیں علماء کی۔
سعودی علماء کی دلیل یہ ہے کہ نجاشی بادشاہ نیک آدمی تھا، اس لیے پڑھی جائے گی، مطلب کہ وہ خاص کوئی نیک ہو۔ امام خطابی کی رائے کے بارے میں کہتے ہیں کہ شیخ اسلام امام ابن تیمیہ، امام قیم، ناصر الدین بانی اسی کے قائل رہے ہیں، امام خطابی کی جو رائے ہے۔ تو اس میں مختلف علماء کی رائے ہیں، اختلافی مسئلہ ہے، بعض کہتے ہیں پڑھی جا سکتی ہے، اگر کوئی نیک ہے تو پڑھ لیں، جیسے سعودی علماء کی یہی ہے رائے۔ حدیث وہی ہے کہ اللہ کے نبی نے نجاشی کا جنازہ پڑھا تھا۔ بعض کہتے ہیں قبلے کی طرف کوئی ہو تو وہ قبلے کی سائڈ بنتی ہے۔ احناف کہتے ہیں اللہ کے نبی کے سامنے پردے ہٹا دیے گئے تھے، لیکن ان کی کوئی خاص دلائل نہیں ہے، تو حدیث ایک ہی ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ وہ ان کے لیے خاص تھا، تو اس لیے بعض کہتے ہیں پڑھی جا سکتی ہے، بعض کہتے ہیں نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن اگر کسی کی نہیں پڑھی تو پڑھ لیں، جیسے امام خطابی ان کی ایک رائے ہے، جن کی رائے کے بارے میں شیخ اسلام امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، ناصر الدین بانی وہ اسی کے قائل رہے ہیں جو امام خطابی کی رائے پیش کی ہے۔ تو یہ اس میں مسئلہ ہے کہ غائبانہ جنازہ امید ہے کہ جو بھی کسی کو رائے، اس میں سارے میں نے کو رکھے ہیں، کسی کو بہتر لگے وہ حساب سے مسئلے کو دیکھ لیں۔